گا تو پھر چراغ امید بشر نے سمت مغرب دیکھا تو مشرق کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح۔ یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج جس موضوع پر میں لب کشاہی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے 14 اگست آزادی پاکستان۔ حضرات ذی وقار، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے وہ پاکستان جو اپنی تکمیل سے پہلے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھ گڑیاں اور گردن میں رسنے ظلم و زیادتی، جبر و تشدد پہلے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا۔ یہ بات ہے 19 کے دہائی کی کہ ابھی پاکستان معرض وجود میں آیا نہ تھا، ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب ظلم و تشدد اور زیادتی کا سما، تو کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں، یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، یہ رواج عام تھا۔ ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا۔ آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کی لاشوں کو جلایا گیا، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئی، کئی بچوں کو یتیم کیا گیا۔ ارے ضعیف اور بوڑھے لوگوں نے اپنے کمزور کندھوں پر نوجوان بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ حضرات ذی وقار، ایسے میں تاریخ تکتی تھی راہ ایسے شخص کی جو انصاف دلائے گا، ان جابر ظالم اور جھوٹے لوگوں سے ہم کو نجات دلائے گا۔ تو پھر چراغ امید بشر نے سمت مغرب دیکھا تو مشرق کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر کے حق و صداقت کی شمشیر لیے ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی اور پوری کائنات میں ایک نئی سلطنت پاکستان قائم ہو گئی۔ 27 رمضان المبارک کی رات امت محمدیہ کو قرآن کا تحفہ دینے والے رب کائنات نے 27 رمضان المبارک کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا کہ اب اقبال کے خواب کو پورا کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے۔ اے قائد، تو نے کر دکھایا وہ کام جس سے ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ حضرات ذی وقار، میری آنکھوں کے سامنے فیروز خان ہے جو دشمن کو مات دیتے ہیں، تمغہ جرت حاصل کر کے آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے بہادر نوجوان ٹیپو سلطان ہے جو دشمن کو مات دیتے ہیں، انگریزوں کو دھول چٹاتے ہیں اور شہر محصور ہونے کا لقب پا کر آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، جب ہم نے اپنی تہذیب کو تھامے رکھا ہم بلندیوں کو پہنچ گئے، جب ہم نے اپنی تہذیب کو اونچا رکھا ہم کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو ایمانی طاقت سے لرزانے والے، ہم فتح مکہ کے موقع پر اہم مدعا سنانے والے، ہم جنگ موتا میں سیف اللہ کا خطاب پانے والے، ہم سومناتھ کے بتوں کو قدموں میں گرانے والے، ہم بحرۂ ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے، ہم ذرے ہیں آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ حضرات ذی وقار، پھر میری آنکھوں کے سامنے عبدالستار ایندی ہے جو دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس سروس بنا کر آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ ذرے ہیں جو آفتاب کو حیران کرنے نکلے تو بدر کے میدان میں 313، کربلا کے میدان میں 72، پاک فضائیہ کے راشد منہاس ہو یا پاک فوج کے میجر محمد اسحاق، بارہ چنار کے اعتزاز حسن ہو یا پھر عالمی پبلک سکول کی طاہرہ قاضی، ارے یہ وہ
وہ ذرے ہیں جو اپنے وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، مر تو جاتے ہیں لیکن دنیا کو یہ پیغام دے دیتے ہیں، ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ و جاوید ہوں، پائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ میں اور آپ میں آئندہ رہوں گا۔ یہ ذرے ہیں آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔